أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته للمنتحبين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علما نافعا وعملا صالحا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى الأطاعين من الصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجلال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد غفر القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد اقتدى بجبرته السيد مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وسلم. ہم دوستوں کے بعد نہایت ہی واجب احترام دوستوں بزرگ بھائی اور نوجوان ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لائق صدر احترام جناب محترم مسجد حاضر کے امام خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید مہر کے ساتھ دامت مدانی ہے، اور ہمارے دل عزیز ساتھی دوست محسن اور جانی پہچانی شخصیت اسی تعلق کی محتاج ہیں جناب محترم قبلہ محمد عارف اتاری قادری دامت مدانی ہے، اور آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کس ماحول میں سرکاروں سے باتیں جاری کہ محفل سجائی بیٹھے تھے، اور یقیناً اسی لیے سجائی ہے کہ سرکاروں سے بات فرمائی ہے. اور یہ جو سماعی جو ماحول میں خوف و ہراس پھیلا ہے، انشاءاللہ سرکاروں سے بات کے صدقے میں انشاءاللہ یہ خوف و ہراس جو ہے سرکار و صفات کی بھکاریوں سے دور ہو جائے. ہم حضور و صفات کے در کے بھکاری ہیں، سرکار و صفات کے چاہنے والے ہیں، گیارہویں منانے والے ہیں. اسی مناسبت سے آیت مقدسہ سورہ بقرہ شریف سے پیش کی میں اس کی بیت میں نہیں جاؤں گا اور اس کی زیادہ طوالت میں نہیں جاؤں گا، مختصر اور چیدہ بات کر کے میں آگے بڑھوں گا. سفر بڑا طویل ہے، اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے بغداد سے مدینے چلنا ہے.
چلے گا انشاءاللہ. اگر اتنی آواز تو میری آواز ویسے آپ سے زیادہ کم نہیں کرتی. سفر بھی دیکھیں بغداد سے مدینے جانا ساؤنڈ والے بھائی فرماتے ہیں اگر آواز کم ہے میں بیسیکلی ناتا ہوں بیان کا مجھے اتنا شوق نہیں عارف بھائی کھینچ لے آتے ہیں اور جو ہے جب سے سریوں بادشاہ نشوندی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ ہوا کرتے تھے اور ان کے قرب میں رہا کرتے تھے تو ان کے انداز کو بناتے تھے لیکن جب سے گئے دلی افسوس اور ایک دکھ ہے جو آج تک یہ دل سے جاتا نہیں نہ ذہن سے ہو سکتا ہے حقیقت بات انشاءاللہ نعت بھی سنائیں گے آپ کو سرکار غوث پاک کا تذکرہ بھی کریں گے بغداد پہنچیں گے یہاں سے پھر وہاں سے پھر مدینے چلیں گے یہ بھی سبحان اللہ نہیں اگر جات کی بھی سبحان اللہ بولیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ طے کرنا ہے سفر نہ روحانی سفر ہے سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ روحانی سفر انشاءاللہ حقیقت میں بھی انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. امام صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے میں آپ کا خادم ہوں گا پھر کرم والا کرم ہوگا انشاءاللہ. جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی اور اس آیت کے دوران ہی مجھے ایک ایسی آیت مقدسہ یاد آئی سورۃ ممتحنہ اور میں چونکہ گھر سے جب چلا تو میں کوئی تیاری یا کوئی ذہن میں سوچ کے نہیں آ رہا کبھی اللہ امام صاحب سے میں نے کہا کہ قرآن پاک منگایا ذرا آیت مبارکہ دیکھیں اور کچھ اس پر کلام کیا گیا ہے. پہلے پارے کی جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور سورۃ الممتحنہ کی جو ہے لاسٹ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ بس اس پر بات کریں گے. آگے جو ہے پوری ڈیٹیل ہے کون کس سے مایوس رہا اور کس سے مایوس ہے اور وہ کون لوگ ہیں وہ پھر کسی وقت پہ جب موقع ملا تو انشاءاللہ کلام کریں گے. آپ نے ساتھ رہنا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدا بھرپور سبحان اللہ سے دم آپ نے کرنا ہے میں بیان سے آپ کو دم کروں گا. جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے اے لوگوں یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے ان لوگوں سے دوستی نہ کرو ان لوگوں سے سنگت اختیار نہ کرو اور ان سے رشتہ داری قائم نہ کرو. بے نیاز کن سے دوستی کن سے رشتہ داری کن سے تعلق قائم نہ کریں. اللہ کے عالم نے فرمایا لا تتولوا قوما غضب اللہ اس قوم سے دوستی اور تعلق قائم نہ کرو جن پر اللہ ناراض ہے جن پر اللہ کا غضب ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ مقصود کہاں ہے اور محبوب کہاں ہے. کوئی ماتھے پہ تحریر لکھی ہے جو پڑھ لیں اب بغیر تو میں پتہ چل جاتا کہ دیوبندی یہ وہابی یہ حدیث ہے یہ فلاں ہے لیکن ایک ایسی تحریر بھی ہے جو ماتھے پر لکھی ہوتی ہے لیکن اس تحریر کو پڑھنے کے لیے جو ہے شیخ سرہندی کی نگاہ چاہیے خواجہ اجمیر کی نگاہ چاہیے سرکار غوث پاک کی نگاہ چاہیے ارے داتا کی حجبیری کی نگاہ چاہیے اور پڑھنے والے اس تحریر کو پڑھ بھی لیا کرتے. ابھی کیسے پتہ چلے گا اور ویسے کہ دور جو ہے مادیات کا زمانہ ہے اور اس دور میں نفع نقصان بندہ پہلے ہی سوچ لیتا ہے. کاروبار کرنا ہے نا اس کا نفع نقصان پہلے سوچ لے گا یعنی کہ کتنے درجے کو پہنچا ہوا ہے اور لوگوں کا سینس اور عقل اتنی ہے کہ وہ پہلے ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال ایسے لوگوں سے تعلق قائم نہیں کرنا ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی ایسے لوگوں سے رشتہ داری نہیں کرنی ایسے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار نہیں کرنی. کیوں کہ جن پر اللہ ناراض ہے اور جن پر اللہ کا غضب ہے جو غضب کیے ہوئے ہیں ان سے دوستی قائم نہیں کرنی اس لیے کہ یہ وہ مغضوب لوگ ہیں جن پر اللہ ناراض ہے. اور اب کیسے پتہ چلے گا کہ محبوب کہاں بیٹھے اور مغضوب کہاں ہے. اب کوئی تحریر اگر لکھی بھی ہو تو وہ ہم پڑھ نہیں سکتے. ہم غوث پاک کا لنگر کھا کے 11ویں کا جو ہے سو جاتے ہیں. نماز ہم نہیں پڑھتے قرآن ہم نہیں پڑھتے مسجد کی رونقیں ہم بحال نہیں کرتے. رمضان کا مہینہ آ جائے تو بس بڑی مشکل سے تھوڑی سی خوشی آ جاتی ہے چہل پہل کر لیتے ہیں سیری کی رونق افطاری کی رونق بڑھ جاتی ہے. جو ہی رمضان ہم سے جدا ہوتا ہے اور وہ ساری کی ساری رونق اور وہ جو سارے جو وعدے اللہ سے کیے مالک اب نمازیں پڑھیں گے مالک رمضان کے بعد بھی جو ہے مسجدوں میں پابندی سے جماعت کے ساتھ
نماز پڑھیں گے لیکن وہ سارے کے سارے باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن جو مہمان گزرا ہے نا اس مہمان کی جو قدر کرے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ اس مقدس مہینے میں دعا رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی کہ پیارے کریم اپنے محبوب کو ہم نے 2 نور عطا کیے ہیں، ایک نور قرآن کا اور ایک رمضان کا نور ہے۔ اور قرآن کا نور اس لیے دیا ہے کہ قبر کا اندھیرا دور ہو جائے گا یہ پڑھنے والے کے لیے، اور رمضان کا نور اس لیے دیا ہے کہ معیشت کا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ گھر آئے مہمان کی کتنی قدر کرتے ہیں، لیکن جو رب کا مہمان آیا ہے اور اس کی جزا بھی جو ہے وہ درجہ پار کرتا ہے، تو ہم نے اس کی کتنی قدر کی ہے۔ تو بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہی تبھی اس کا مقصد اور اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ اگر غوث پاک کی 11ویں کی ہر مہینے کرتے رہے، کوئی حاصل وصول نہ ہوا اور کوئی بدعقیدہ ہاتھ چڑھ کے اس نے آپ کا ذہن خراب کر دیا، میاں اب تک 11ویں کرتے رہے، خواجہ صاحب کی 6ٹی کرتے رہے، کیا ملا تمہیں؟ کیونکہ دین پڑھا نہیں۔ ان بزرگان دین کی تعلیم آپ جب دیکھیں نا تو ان کی تعلیم میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تمام معاملات کو چھوڑ کر دین متین فرد جو ہے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس پہ عمل کیا، پھر لوگوں تک دین پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقامات مرتبہ عطا کیا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کتب کیسے بنا، غوث کیسے بنایا گیا کہ میں نے ساری زندگی علم پڑھا، اور علم پڑھنے کے بعد پھر میں نے علم لوگوں تک پہنچایا، اس پہ عمل کیا، لوگوں تک علم پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے غوث بنا۔ تو معلوم یہ ہوگا علم جو ہے یہ روشنی دیتا ہے، اور علم جو ہے ہدایت ہے۔ وہ بقول علامہ اقبال کے نا اس نے کہا کہ جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تم نے، اور وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ یعنی عالم کی بات کی، یعنی جن سے دین جو ہے کمیونیکیشن ہوگا، اور جن کے ذریعے ہماری ریکٹیفائی اصلاح ہونی ہے، اور ہم انہیں کو جو ہے حقیر سمجھتے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے سے جو ہے ان کے پاس جاتے نہیں، ان کی جو ہے سنگت اختیار نہیں کرتے، ان سے مسائل نہیں پوچھتے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر ہمارا یہی حال رہنا ہے کہ لنگر کھا کے بس ہم نے پھر سو جانا ہے۔ پھر غوث پاک کی تعلیم پہ، غوث پاک کی تعلیم یہ ہے کہ آپ نے 40 سال تک جو عشاء کے وضو سے آپ نے جو ہے نماز فجر ادا کی ہے۔ ہم میں ہے کوئی ایسا غوث پاک کا دیوانہ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے؟ تو یہ بزرگان دین قیامت کے دن تبھی ہی ہماری اللہ کی بارگاہ میں جو سفارش کریں گے کہ یہ ہمارے نام کے ٹکڑے کھانے والے ہیں، ہماری 11ویں منانے والے ہیں، اور لیکن یہ شریعت کے پابند رہے، صبح صلاۃ کی پابندی کی، شریعت کی حدود میں رہے، اور حرام کو حرام، حلال کو حلال جانا، تو پھر یہ بزرگان دین جو ہے ہماری شفاعت اور سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں، تبھی تو بات بنتا ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر یہ بزرگان دین ہماری کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ یہ ضمن بات کر کے بھی آگے چلتا ہوں۔ ایک عقیدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ غوث پاک خواجہ صاحب کے بزرگان دین کے ماننے والے ہم میں ہی ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ ایک بڑی غلط حرکت کرتے ہیں کہ دیکھو غوث پاک کی سواری آ گئی، بعض اوقات میں ہوتے ہیں، زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اور 2 نمبر پیر، جھوٹے پیر جو ہوتے ہیں جن کا کوئی دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف ایک عمل کر کے وہ صرف آستانہ بنا دیتے ہیں، تعویذ دینے والے، عملیات کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں ہم پیر کا لفظ دے کے انہیں پیر بنا دیتے ہیں، وہ پیر بن جاتے ہیں۔ پوچھو تو نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، کھانا یہاں روٹیاں یہاں حرام کرتے ہیں۔ ارے تو بھائی جب نماز مدینے میں پڑھتے ہو تو پھر پاکیزہ لنگر تو مدینے میں ہی ملتا ہے نا، تو یہ پیٹ بھی وہیں سے بھر کے آ جاتے ہیں پیر صاحب، اور یہاں یہ لنگر، یہاں یہ روٹیاں کیوں جو ہے خراب کی جاتی ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ۔ اور عورتوں پر غوث پاک کی سواری آ جاتی ہے، تو ایسوں کو غوث پاک اور خواجہ صاحب کی مار پڑے، جو یہ عقیدہ ہمارے بزرگان دین کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہابی دیوبندی دوسرے بدعقیدہ لوگ جو ہیں انہی چیزوں کو لے کر ہم سنیوں کو جو ہے پھر وہ گھر بناتے ہیں، بولے والے سنیوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ تو کہتا ہاں یار ہمیں تو ایسے مولویوں نے لگا رکھا تھا، اور بس لنگر کا حصہ ملاتے جاؤ، یہ کرتے جاؤ، وہ کرتے جاؤ، لیکن ان کی تعلیم پہ جب عمل کریں گے تو پھر بابو حکام العارفین نے جسے فرمایا نا آپ نے الف واللام
چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی دو چار باتیں موٹی کر کے جو اپنی جگہ لوں گا اسی سے صبح مجھے بھی کلاسز جانا ہے اور ورکنگ ڈے سے باہر جانا ہے. جیسے اباب کو میں جانتا ہوں جو میری مسجد کے پاس کمپنی میں کام کرتے ہیں تو یقیناً چونکہ وقت بھی ایسا ہے اور دور بھی ویسا چل رہا ہے تو سب کا خیال کرنا ہے. یہ پہلے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ میں بات جو ذکر کیے گیا ہوں یہ حقیقت ہے ورنہ تو یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر نماز نہیں پڑھی نماز پڑھنے کے معاملات جو ہے مستحب میں آتے ہیں. یہ ذکر اذکار کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے ان کی توجہ اپنی طرف کروا لینے کا یہ مقصد ہوتا ہے. تو لیکن جب ان کی توجہ اپنی طرف کروائی تو پھر خود جا کے سو گئے ہے نا وہ فجر بھی گئی اور نمازیں بھی گئی تو انہوں نے تو شریعت کی کوئی مخالفت نہیں کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی لمحے نہیں کی. تو نماز نہ پڑھنا یہ تو اعلان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور لوگوں کو بچاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ نے یہ پہلے وعدہ کریں میں ہاتھ نہیں اٹھاتا بندید میں یہ وعدہ کریں آج کے بعد جتنی قضا نماز ہے اسے ادا کرنا یہ قرض الہی ہے. یہ قرض الہی ہے اسے ادا کرو معمول بناؤ. عشاء کے بعد کچھ دیر گزارنے کے بعد گھر جا کے کھانا کھا کر جو ہے آپ گھر پہ چھت پہ چلے جائیں ہے نا اور 20 رکعت 2 فجر کی 4 ظہر کی 4 عصر کی 3 مغرب کی 4 عشاء کی 3 وتر عشاء کی. میرا میتھمیٹکس جو کمزور ہے شاید آپ اسے حساب میں تیز ہوگی. کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں 20 ہو گئی. میں نے گنتی پوری کی ہے لیکن یہ 20 رکعتیں ہو گئی. تو نوافل کی جگہ آپ جو کر رہے ہیں عمر ہی پوری کر رہے ہیں آپ. اس کا طریقہ کار امام صاحب سے آپ پوچھ دیجیے گا ٹھیک ہے نا. اس کی وضاحت کو میں نہیں کرتا. اور فرض نماز آپ نہ چھوڑیں اور اگر چھوٹ جائے تو اس پر نادم ہو یا اللہ مجھ سے یہ نماز چھوٹ گئی ہے یا اللہ جو ہے تو معاف فرما اور آئندہ جو ہے میں نماز نہیں چھوڑوں گا. تو تبھی تو وہ سے بات جو ہے قیامت میں ہماری سفارش کریں گے. بس یہ 2 حدیث پاک اس سے متعلق سنا کے آگے امام صاحب انشاءاللہ جو ہے نا یہ وعدہ جو کیا ہے اب انشاءاللہ یہ مسجد بھری ہوگی انشاءاللہ. اور آپ نمازیں نہیں پڑھتے تبھی تو وہاں بھی نہیں آگے ہماری مسجدوں میں قبضہ کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ نمازیں نہیں پڑھتے پیار نہیں کرتے تانے دیتے ہیں دکھ ہوتا ہے. یہ چیزیں باتیں یہ ہیں میں سن لگاؤں اشعار اللہ کو سناؤں آپ کو ادھر کو کیا بڑے مولوی صاحب کیا باتیں کی سلیم آباد صاحب زندہ ہو جاوید ہو گئے ہیں جی. لیکن کیا کہ ایسی بات جو یہ کڑوی باتیں ہیں یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. ان محافل کا مقصد بھی یہی ہے. تو اگر یہ آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ گئی آپ کی پریکٹیکل تھیوری اور آپ کی عملی لائف میں آ گئی اللہ کی عزت کی قسم آپ کامل مومن ہو گئے. پھر وہ سے پاک بغداد میں ہیں اور وہیں بیٹھ کر جب نگاہ غوثیت فرمائی نا تو یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو چمکا دیں گے. وہ چٹائی میں چھپے ہوئے چور کو قطب بنا سکتے ہیں نہ ابھی اس سے مرتبہ نہ اسے نمازیں پڑھائیں کوئی چیٹیں کروائے کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف وہ چٹائی میں چھپا کر چوری کرنے آیا تھا بس نگاہ ڈالی کا لے جاؤ اسے میں قطب بنا. ان کی بارگاہ میں اتنی دیر لگتی ہے اور آپ لیکن کوئی باہر جانے والا تو عمل کرے نا ان کی نگاہ میں چڑھ جانے والا تو عمل کرے. دیکھو ان کو نوازنے کے لیے کوئی وقت کوئی دیر کوئی گھنٹہ نہیں لگے گا لمحہ لگے گا. دیکھو جی
اس زمانے میں دیکھو ان کا چرچا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ ویسے پاک سے آپ کی اور میری کوئی خاندانی رشتہ ہے، خونی تعلق ہے؟ کسی بھی وجہ کامل سے نہیں نا۔ کیوں اتنے دیوانے ہیں؟ کیوں ہم ایسے مر مٹ جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے ان کا چرچا رب نے کیا ہے قرآن میں۔ انہوں نے رب کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ رب نے ان کا چرچا پوری کائنات میں کر دیا ہے اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، مغصوبوں کے نہیں محبوبوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ جو آپ یہاں آپ آئے بیٹھے ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ تو ان کے دلوں میں ڈال دی تو پھر کیا ہے کہ پھر یہ غوث پاک کرتے ہیں، یا شاہ جینا، یا میر میرا، یا شاہ بغداد، یا خواجہ اجمیر، یا خواجہ معین الدین۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب نے محبت ڈالی۔ علم دین حاصل کرو۔ ایک دو باتیں اور ذمہ، اتنی پیاری آواز میں اس بچے نے نعت پڑھی ہے، کاش یہ بچہ حافظ ہو تو سونے پہ سہاگا ہو۔ ہمارے نعت خاں تو بن رہے ہیں ماشاء اللہ، لیکن نوٹ خاں زیادہ ہوتے ہیں۔ میں اس نے سر رکھ کے بات کر رہا ہوں تو یہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، سرکار کی سنت بھی ہے، لیکن اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، خالی نعت خوانی پر مت لگاؤ۔ نعت خواہوں کے حالات آپ دیکھیں، اچھا کام کرتے کرتے سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں اور برگر بن جاتے ہیں، فیشن اور بھڑکیلے لباس پہننا سادگی چلی گئی ہے نا۔ مائک پر آتے ہیں جو سچ بولیں گے اور ہے نا اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے وہ نہیں بنا، وہ روحانیت نہیں ہے، وہی کے وہی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے، اپنے بچوں کو حدیث پاک میں نا ادبوا اولادکم بثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب آل بیت وقراءۃ القرآن اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا اسلام نے فرمایا کہ 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ پہلی حب نبی کی حکم، میری محبت اپنے اور اپنی اولاد کے سینوں میں پیدا کرو۔ بولتے جاؤ سبحان اللہ۔ یہ بیان ہوئی تقریر ہے، اگرچہ میں سر نہیں لگا رہا، میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ آپ کتنے جاگر ہیں یا کتنا آپ جاننا چاہتے ہیں، میں تھوڑی دیر باقی ہے۔ اور حب نبی کی حکم کہ میری محبت اپنے سینوں میں، اپنی اولاد کے سینوں میں پیدا کرو، اور محب اہل بیت اور میری اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور تیسری محبت فرمایا قراءۃ القرآن کہ اپنے بچوں کو خود بھی حافظ قرآن کرو۔ اس پہ کون عمل کرے گا؟ میں یہ حافظ ہوں، جب مسجد کی انتظامیہ آپ کریں گے؟ جنہوں نے نہیں کی، جن کی عمر گزر گئی، قرآن نہیں پڑھا، وہ سے پاک کا واسطہ دعا کریں، مالک خالق بے نیاز ہمیں یہ توفیق دے کہ میرے ذہن کو تیز کر، زبان کو روانی دے قرآن پڑھنے میں، سینے کو کشادگی عطا کر تاکہ قرآن میں پڑھ سکوں۔ مجھ سے خطا ہوئی، یہ جو بھی ہوا میں نہیں پڑھ سکا، ساری زندگی ایسے گزاری، اب روز پاک کی 11ویں کا واسطہ دے کے اٹھوں گا یہاں سے، یہ نیت کر کے اٹھتا ہوں مالک میں صبح اٹھوں امام صاحب سے میں 20 صورتیں حفظ کروں گا تاکہ 17 رکعتوں میں بھی ترتیب قرآن پڑھنا ہے۔ بالغان کا مدرسہ بھی ہو، اس میں پڑھیں، 20 صورتیں آپ کو آنی چاہیے 17 رکعتوں میں ترتیب سے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ میں امام صاحب کی یہ ذمہ لگا رہا ہوں، حضرت کے بھی یہ ان کی ذمہ، یہ یہاں ہیں اور آپ آئیں انشاءاللہ، یہ روشنی چراغ لے کے بیٹھیں۔ آپ نے 20 صورتیں انشاءاللہ زیادہ یاسین بھی کرنی ہے، اور جس کو چھوٹے بچے یہاں حفظ کی کلاس ہونی چاہیے، یہ غوث پاک کی محبت ہے، یہ خواجہ اجمیر کی یہ محبت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو بڑے حضرات ہیں علم دین فرد علوم امام صاحب ماشاءاللہ عالم ہیں، اور ان سے جس مسجد کا امام عالم ہو اس مسجد کے علاقے والے مقتدی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کی ریکٹیفائی اصلاح کرنے والا، ان کی مسائل ان کو بتانے والا امام کوالیفائڈ بھی موجود ہے مجھ پر۔ تو آپ اپنی اصلاح کرائیں، امام صاحب کے پاس بیٹھیں، فرد علوم ان سے سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں، ہے نا، اور سنت واجبات مستحبات، جمعے کا خطبہ ہے اور وہ سننا کیا ہے، اس کے دوران اگر نیت کرنی سنت پڑھنے کی تو کیا طریقہ کاری، سب چیزیں بھی سیکھنے کی ہے، فرد علوم ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ نہیں تو یہ حال ہے، ایک بولتا ہے یہاں باندھو، ایک بولتا ہے ادھر باندھو، ایک بولتا ہے ادھر باندھو، 5واں چھٹا کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے سیدھے باندھو نہیں، جانو چھٹی ہے نا۔ تب آپ کیا کریں گے بھائی، کس کی مانے، کہاں باندھیں، کدھر باندھیں؟ علم آپ پڑھتے نہیں ہیں، علم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارا عقیدہ سچا عقیدہ، ہمارا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق
الحمدللہ آل سنت جنتی گروہ میں سے، یہ دعوے سے اور قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی؟ لیکن اب عملی لائف سے، اپنے عمل سے ہم نے انشاءاللہ اپنے کردار سے ہم نے انقلاب کو لانا ہے. اپنے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں کو، اسلامی بہنیں جو حافظہ ان کو لے کر آؤ، محلے کی چند خواتین وہاں ان کو دعوت دیں، اور جس کے گھر میں قرآن پڑھایا جا رہا ہو اور قرآن آگے پڑھے جا رہا ہو، اور صبح و شام اللہ کی رحمت وہاں نزول ہو، اور وہاں بچیاں جو ہیں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں قرآن پاک پڑھ کر جا رہی ہو، سینے میں قرآن لے کے جا رہی ہو. بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن پاک حفظ کر رہا یا پڑھ رہا اسی اسنا میں فوت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے قبر میں اس کو جو ہے قرآن پاک حفظ کرائیں گے، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ حافظ قرآن بن کے اٹھے گا. قرآن سے یاری تو لگا کے دیکھو نا، قرآن سے دوستی تو کر کے دیکھو. یہ فذکرونی اذکرونی کیا ہے؟ انہوں نے قرآن ساری رات پڑھا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں 90 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. جو خواجہ صاحب کی چھٹی جو سیما کرنے والے قوالی سننے والے ہیں، ہے ان میں کوئی ایسا جو ایک قرآن پاک رمضان کے مہینے میں ختم کرتا ہو؟ بلکہ ہم تو ثواب ڈھونڈ ہوتے ہیں. اطاری بھائی ذرا وہ کوئی عیسیٰ نے ثواب مل جائے تو کرم فرمائیے گا. ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں اللہ کے بندو تم کب کام آؤ گے، تم کب پڑھو گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مقصد کیا ہے؟ اپنے سینوں کو روشن کرو، اپنے دماغوں کو روشن کرو قرآن سے. اللہ والوں کی جب رات گزرنے لگتی نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک یہ دن کب آئے گا؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی کیا کرنا میرے بندے؟ وہ تو جواب دیتے ہیں عرض کرتے ہیں مالک ساری رات تیرے ذکر میں گزار دی ہے اور چاشنی بڑھ گئی ہے، اور دن بھی اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ مالک دن جلدی آئے اور سورج چڑھ جائے تاکہ دن میں بھی تیری یاد میں ہم گزار دیں. سبحان اللہ. اور جب دن گزرنے لگتا ہے شام ہونے لگتی ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک اب رات کب ہوگی؟ کیا کرنا ہے یا اللہ رات یاد کر تیرا ذکر کرنی ہے، ایک یاد کرنی ہے. ان کے شب و روز اس انداز سے گزر رہے ہیں نا، جن کے شب و روز اس انداز سے گزرے تو گزرے ان کی تربت پہ پھر قرآن نہ پڑھا جائے تو پھر کیا پڑھا جائے؟ توجہ میری ضرورت ہے. آپ کئی سبحان اللہ. آج دیکھ لیں جن کی تربت پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جن کی مزاروں پہ قرآن کی لکھی ہوئی آیتیں والی چادریں چڑھائی جائے. احکام شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہاں تو دندا یا تو کاروبار چمک پڑا ہے کہ جو ہے جب تک ایک چادر بوسیدہ نہ ہو جائے دوسری چادر نہ چڑھائی جائے. ابھی تک چادر چڑھا رہے ہیں ادھر پھر رات کو وہ لٹائی جاتی ہیں بک جاتی ہیں وہ دکانوں پر اور پھر جو ہے پھر واپس میں وہ لے کر پھر وہاں چڑھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے مزارات کے احکام بھی ہم بھول چکے ہیں. فرمانا کہ کیا کرنا ہے، کس انداز سے ان سے فیض حاصل کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں غوث پاک کا خواجہ اجمیر کا تمام بزرگان دین کا واسطہ دیتا ہوں یہ جتنے بچے ان کو ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو ضائع نہ کرو. مسلمان مومن کا ہر ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر ہر لمحہ قیمتی ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمى. کہ جن کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کا جامع تنگ کر دیں گے. دولت بھی پاس ہوگی، ہر چیز پاس ہوگی، لیکن ان کی زندگی تنگی میں گزرے گی، ٹینشن میں گزرے گی، دماغ کا سکون نہیں، دل کا سکون نہیں. کیوں؟ اور پھر دوسری سزا قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا تو انہیں نابینا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ کہیں گے یا اللہ دنیا میں آخری دن کتنے ہم دیکھتے تھے، پڑھتے تھے اور دیکھ کے چلا کرتے تھے اور آج ہمیں نابینا کیوں اٹھایا؟ تو جواب آئے گا کہ بندے تجھے دنیا میں قرآن دیا تھا، تو نے آنکھوں سے آنکھوں کا نور دیا تھا، لیکن آنکھوں سے تم نے اس نور سے قرآن کو نہیں پڑھا، تو اس لیے آج قیامت کے دن تمہیں نابینا ہوگا. کتنی بڑی رسوائی ہوگی، کیا جواب ہوگا؟ 11ویں بھی کرتے رہے، چھٹی بھی بناتے رہے، میلاد بھی کرتے رہے، نمازیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا. علماء خطبہ آتے ہوئے یہ بتاتے رہے، موٹیویٹ کرتے رہے کہ خدا را خود بھی حافظ کرو اپنے بچوں کو، عالم دین بنو. علم کی قلت ہے. الحمدللہ اہل سنت کی بہت بڑی جماعت دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت کو اللہ درازی اور دل خیر عطا فرمائے، عمر خزری عطا فرمائے. انہوں نے علماء کی کثرت فرمائی ہے، علماء کی
کثرت کیے بے پناہ علماء پیدا کیے. اس لیے تو ناخواں کو لگام ڈالتے ہیں کہ شریعت کے دائرے میں رہو, سادگی میں رہو, بھوک باہ میں نہ رہو. تو اس لیے وہاں سے بھاگتے ہیں اسٹیشن سے. اور جو بھی چمک رہا ہے وہ مدنی چینل سے چمکا ہے. یہ مرشد عطار کا ہی فیض نگاہ عطار کی پڑی ہے اس وقت تو وہ چمکا ہے, نہیں تو کل تک اس کی حیثیت کیا تھی. یہ اس دور کے بلی کی بات کر رہا ہوں. الیاس قادری کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ ایک ہی عجیب ہی دیوانہ ہے, عجب اس کی دیوانگی ہے. ہر بلی کی اپنی اپنی ایک دھن کی سرکار مدینے والے سے, لیکن ان کی دیوانگی کا عالم عجیب ہے. آپ بھی دیکھتے ہوں گے, لیکن میں بھی دیکھ کر دباتا ہوں نا تو دل کرتا کہ بس ان کی قدموں میں پڑے رہو. شریعت کی پیدا دینے والے, شریعت کی حدود میں رہنے والے, شریعت کی دعوت دینے والے اور سرکار کی سنت کے عامل پیدا کیے انہوں نے. الحمدللہ حضور کی سنت کے عامل پیدا کیے. میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ الیاس قادری کو برا کہتے ہیں یہ خود برے ہیں. میں کہتا ابا جی وہ کیسے کہ ان کے کچھ معاملات اپنے اس وقت پڑھائی کے دوران عجیب نادانی تھی, کیونکہ ہمیں معاملات کا پتہ نہیں تھا. تو میں نے کہا ہمارے اسلامی بھائی جو ہے تھوڑی سختی بھی کرتے ہیں نیچے سے تو سلام نہیں کرتے, یہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی باتیں ہیں نا. تو ابا جی کہتے تھے کہ تمہیں کیا پتا کہ جب تم وہاں جاؤ گے اور فیضان دیکھو گے نا تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ دیوانہ ہے کیا. اس نے سب کو دیوانہ کر رکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کروڑ لوگوں کی نماز سیدھی کی ہے. انہیں ایسے نہیں مقام مل گیا اور کروڑ عوام کے سینے میں عشق رسول کی شمع جلائی ہے اس وجہ سے. اور اس کی ایک ہی دیوانگی ہے, ایک ہی بات نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ صلو علی الحبیب, صلو علی الحبیب. تو بولو جواب دو, صلو علی الحبیب. حضور کا نام آئے تو مچل جایا کرو, حضور کا نام آئے دودھ پڑ دیا کرو, حضور کا نام آئے تو آنکھیں نم ہو جائے. یہی تو عشق ہے, یہی تو محبت ہے اور یہی تو ایمان ہے. میں یہ بات شروع میں بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن آج اپنی تھوڑی سی تندرستی کر کے تاکہ آپ کو مقصد یہ ہے جگانا, آپ کو توجہ دلانا. آج ہی بیان ہے, یہی مین مقصد ہے. سمجھ آ رہی؟ اب میں آتا ہوں انشاءاللہ. تو بات یہ ہے ان کی عجیب دیوانگی, ان کے پاس جایا کرو. یہ شریع احکام نافذ کرنے والے, شریعت پر عمل کرنے والے, حرام کو حرام حلال کو حلال جاننے والے. آج دیکھ لو کروڑ لاکھوں حفاظ, لاکھوں عالم پیدا کیے الحمدللہ. اور ایسے عالم پیدا کیے قرب و جوان میں علماء کا جمع غفیر ہوتا ہے اور تنے تنا ایک دیوانہ حضور کا مسلک پر بیٹھا ہے, ایک ہی صدالت. اور ایسی چیدہ ایسے دقیق مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں جو فی زمانہ عام عالم دین وہ مسائل بیان نہیں کر پاتے. یہ میں بڑی تحقیق کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر کوئی کسی مرشد کا دامن تھامنا ہے تو کامل مرشد کا تھامو, کسی ایرے غیرے کا نہ تھامو. سمجھ آ رہی؟ جو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے, جو آپ کو چمکا دے, حضور کا دیوانہ بنا دے, غوث پاک کا صحیح مستانہ بنا دے, خواجہ اجمیر کا صحیح جو ہے ماننے والا بنا دے, داتا علی حجمیری کا جو ہے در کا بھکاری صحیح بنا دے کہ ان کے در پر کس طرح جو ہے جایا جاتا ہے اور ان کی غلامی کس طرح کی جاتی ہے. یہ پوچھو تو پیر عطار سے جاتا ہے, حاجی عمران سے بھی پوچھو نا کیوں وہاں سے جو چھوڑ کر آئے. اور ہر وقت لیکن سب پرے ہو جاؤ, تم یہ بھی لے لو, یہ مرتبہ بھی لے لو, یہ شورا بھی لے لو, یہ منصب بھی لے لو, بس مجھے پیر عطار دے دو. پوچھ کے تو دیکھو نا, اس کو بتائے گا بس مجھے پیر عطار دے دو. ارے گھر بھی لیا تو مرشد عطار کے ساتھ والا گھر ہے, کمرے سے کمرہ, دیوار سے دیوار بھی. یہ تو کامل ولی ہو تو پھر بات بنے گی, اور اگر کامل ولی نہیں ہے نا تو پھر خود بھی ذلیل ہے, وہ بھی ذلیل ہے, وہ وہی کے وہی ہے. تو خدارا حافظ قرآن بنو, عالم دین بنو. وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اٹھ کر جب حافظ قرآن بنیں گے تو پھر غازی الدین بھی بنیں گے, عالم دین بنیں گے تو پھر غازی ممتاز بھی بنیں گے. یہ محبت, یہ چناؤ, یہ گوڈ گفٹ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ان کے سینوں میں یہ کشادگی اور یہ بات ہو, تو یہ جذبہ ہو, تو پھر انشاءاللہ کرم ہوگا. تو میں امید کر کے جا رہا ہوں جب اگلی بار آؤں گا بیان کے لیے نہیں,
فقط اس نیت سے آؤں گا اور اسی سوچ و فکر سے آؤں گا کتنے بچے حافظ بنے، کتنے عالم بنے، کتنے درس نظامی کرنے کے لیے جو ہے مدرسے میں گئے. تو میں یہ امید کر کے جاؤں گا، یہ میرے دل کی ایک تڑپ تھی، جو میری سوچ تھی. میں ہر بیان میں یہ کہتا ہوں اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، ضائع نہ کرو، ان بچوں کو ضائع نہ کرو، حضور کی ثنا سکھاؤ، نعت خواں بناؤ، ضرور بناؤ. بیٹا صبح مدرسے پہنچنا. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ 10:30 11 آخری ٹائم ہے گھر میں، اگر اس کے بعد اگر سوئی اوپر چلی جائے تو پھر باہر ہی گزار لینا. تو پھر جیسے جیسے گزارتے تھے دیوار کود کے جاتے تھے، بال کا آڑ آتی تھی، تو مار تو پڑتی تھی، لیکن کیا ہے کہ آج سمجھ میں آتا ہے کہ کاش ان کی اطاعت کر لیتے، مان لیتے، تو پھر یقیناً پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر کیا مقام ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ مین باتیں ہیں، یہ جاننے کا یہ مین مقصد ہے. تو آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچے کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مسجد کا امام بنائیں. یہ تو بہت بڑی شان ہے بھائی، امام، حافظ، محسن ہونا یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ضروری نہیں عالم بناؤ، حافظ بناؤ، جہاں بھی کام کرے گا دنیا کا علم بھی اسے پڑھاؤ، جہاں بھی جائے گا، جہاں کام کرے گا، اگر کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کی اصلاح کرے گا، اس کا بھی ثواب اس کو، اس کی اصلاح کا ثواب بھی اس کو، اور وہ راہ راست کا. اتنا فائدہ ہے نا فائدہ. وہ میں امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ یہ نیت کر کے اٹھیں گے. بزرگ جتنے وہ بھی 20 صورتیں کریں، یاسین شریف کریں، سورۃ ملک، سورہ مزمل، قرآن کی جو صورتیں میسر ہیں امام صاحب سے، ہمارے عارف صاحب سے جتنی میسر آئیں، آپ یہاں بیٹھ کے آپ نے یہ پڑھنا. یہی 11ویں کا مقصد ہے. اب آئیے، اب ہم نے غیروں سے دوستی نہیں کرنی ہے، ان سے جن سے اللہ ناراض ہے، جو مغضوب ہیں. کون ہے؟ میں وضاحت کر دیتا ہوں، زیادہ وضاحت نہیں، میرے ملک کے حالات ٹھیک نہیں، اس لیے کہ جو غوث پاک کی 11ویں سے روکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیش میں بات کرنی ہے نا. میں اگر میں عبارتیں پڑھوں، مشکل بات کروں، تو یہ سمجھ جائیں گے، یہ سمجھ جائیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے کہ مولوی صاحب نے کیا کہا تھا. اور غوث پاک کی 11ویں کا سمجھ آ رہا ہے جی. تو بات کیا ہے کہ جو غوث پاک کی 11ویں سے روکتے ہوں، خواجہ صاحب کی 6 سے روکتے ہوں، سرکار کے ذکر میلاد سے روکتے ہوں، یہ مغضوب لوگ ہیں. اذان سے پہلے درود و سلام نہ پڑھو، یہ مغضوب غضب کیے ہوئے لوگ ہیں. اوپن بات کر دیتا ہوں نا، سمجھ آ رہی؟ ان سے اللہ ناراض ہے، اس لیے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، میں اور میرے ملائکہ بھی اس عبادت میں شامل ہیں. اے مومنو ایمان، اسی لیے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم بھی صلو علی الحبیب کرتے رہا کرو. ایک نسخہ دے دو، جب اپنے گھر میں جاؤ نا، اپنے گھر کا ماحول دیکھو، آج انقلاب آئے گا انشاءاللہ. اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سکھاؤ، جب گھر میں داخل ہو سرکار کی حدیث یہ سلام کرو اور پھر میری ذات پر درود و سلام پڑھو، گھر کی تنگستیاں دور ہو جائیں گی. کوئی نہ ہو تو سرکار کی طرف، مدینے کی طرف توجہ کر کے درود و سلام پڑھ لو. اور بچوں کو عادی بناؤ کہ جب گھر میں داخل ہو تو کہو صلو علی الحبیب، سب گھر والے پکار اٹھے صلی اللہ علیہ محمد. دیوانے آس پاس والے بھی بولے یہاں کیا ہو گیا، اچانک یہ انقلاب. تو آپ کر کے تو دیکھیں، ان کو یہ گھٹی میں یہ ڈالیں تو صحیح. یہی بچے کہیں گے ہمارے باپ دادا تو سرکار سے محبت کرتے تھے، گھر میں قدم بعد میں رکھتے، پہلے حضور کی ذات پر درود و سلام کی پڑھنے کی بات کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ یہ ماحول کریں گے نا انشاءاللہ، تو پھر ہی مدینہ مدینہ ہوگا، ہے نا. تو اسی لیے کسی دیوانے نے کیا خوب کہا کہ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. کاش کوئی ہوتا، کیا کرتے دیکھتے روزہ سرکار کو آتے جاتے،
اگر ماحول اچھا ہونا آپ کے گھر کا تو سرکار یہی قدم یہی جو ہے جلوہ گری فرماتا ہے اللہ کے فضل سے. سمجھ آ رہی ہے جو میں باتیں کی ہیں انشاءاللہ